السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 نومبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ رات کے 8:45 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بنگلور سے گونجی تحفظ شریعت و اوقاف کی آواز۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں اجلاس عام میں امڈی برادران اسلام کی بھیڑ۔ 10 نکاتی اعلامیہ میں تحفظ اوقاف و شریعت اور دینی استقامت پر زور۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڈ آیا۔ بنگلور اور ریاست کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس جلسے میں حصہ لے کر تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف سے متعلق اکابرین امت کے پیغام کو بغور سنا۔ شہر بنگلور اور ریاست کے مختلف اضلاع سے لوگوں کا ہجوم دوپہر بعد سے ہی عیدگاہ قدوس صاحب میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ بعد نماز عصر شروع ہونے والے اس اجلاس میں مقامی علماء کرام نے خطاب کیا اور مغرب کے بعد مختلف اکابرین امت نے تحفظ شریعت و اوقاف کے عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اجلاس کے اعلامیہ کے ساتھ جلسہ اختتام پر پہنچا۔ جلسے کے آخری مرحلے میں بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے خطاب کر کے مسلمانان ہند کو اپنا پیغام دیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ پوری انسانیت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات حضور کی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اپنی زندگی میں آزمائشوں سے گزرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزمائش سے بچانا چاہتے تو کیا حضور کو نہ بچاتا؟ مشقتوں اور تکلیفوں سے گزرے بغیر آخرت کی نعمتوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے حالات میں اگر خوف پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی آزمائش ہے۔ اس میں ہمیں صبر و عمل کے ساتھ کامیابی مل سکتی ہے۔ آج وقف بل کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام میں مذہبی رواداری سیاست و مصلحت کا نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے کبھی کسی معتبر مسلمان نے ہندو بھائیوں کی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہا، ان کے مذہبی جذبات کا لحاظ کیا۔ ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ برادران وطن کو مساجد میں بلا کر ان کو دکھائے کہ ہمارے مساجد میں ہوتا کیا ہے۔ حضور کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں، ان سے صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ ہمارا دین دین محبت ہے، ہمارے رسول رسول محبت ہے، ہماری کتاب کتاب رحمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ برادران وطن کو ہمارے دین، قرآن و سیرت نبوی کے بارے میں سوچ کو صاف کر دے، اس سے ان تک ایک مثبت پیغام پہنچے گا۔ اس کے لیے صرف زبان و ادب کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے اخلاق پہنچانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے وہاں متحرک ہو، جہاں پیچھے ہٹنے کا پیغام دے وہاں تھم جائیں۔ ملک کے ان نازک حالات میں بورڈ نے اپنے اجلاس کے لیے بنگلور کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ٹیپو سلطان کی سرزمین سے ایک نیا حوصلہ ملے۔ مولانا فضل الرحیم مجددی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین متین کی حفاظت کی جو آواز بورڈ کی جانب سے اٹھائی گئی ہے وہ یقیناً سیاسی گلیاروں تک پہنچ کر رہے گی۔ آزاد ہند کا مسلمان جس طرح کے ظلم کا سامنا کرتا آ رہا ہے، لیکن آج ہمارے مذہب اور دین کو للکارا جا رہا ہے۔ بورڈ کی یہ آواز ہے کہ مسلمان جمہوری آداب و قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے امن و امان کے ساتھ احتجاجی تحریک کا حصہ بنے۔ اگر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ جان و مال و آبرو کو داؤں پر لگا کر دین متین کے لاج کو بچائیں گے تو یقیناً وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ جلسے کے اختتام پر مولانا فضل الرحیم مجددی نے اعلامیہ پڑھا۔ اس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے، کسی بھی آزمائش میں اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس میں نصاب تعلیم سے چھیڑ چھاڑ تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہروں، سڑکوں اور اداروں کے ناموں کو بدلا جا رہا ہے جن سے مسلمانوں کی نسبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دور انداز قرار دے کر ان کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس کا منشا یہی ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جائے، مسلمان اپنے اندر جذبہ استقامت پیدا کرے، نئی نسل تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ہر مسلم آبادی میں بنیاد دینی تعلیم کے مکتب قائم کرے، نکاح کو آسان بنائے اور نوجوان کی ذہن سازی کی جائے کہ دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ عدالتوں کے ذریعے شریعت کی غلط تشریح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنے خاندانی معاملات میں دارالقضاء یا محکمہ شریعہ سے رجوع ہو، خواتین کے ساتھ انصاف و حسن و سلوک اختیار کریں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری اور وسیع الاخلاقی کا رویہ اختیار کرے، نفرت کی آگ کو محبت کی شبنم سے بجھائے۔ وقت کے تحفظ کے لیے بورڈ سیاسی اور سماجی
سطح پر تحریک چلا رہا ہے۔ حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو تحریک چلانے کے لیے عوام تعاون کرے، اوقاف کے دستاویزات کو پیش کے طور پر تیار کرے، وقف املاک کی حصار بندی کروائے، جو مسلمان اوقاف پر قابض ہیں وہ ختم کرے۔ اس موقع پر امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد خان رشادی رکن عاملہ بورڈ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پرسنل لا بورڈ جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے مسلمانوں کے تمام معاملات میں مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب تک کئی محافظوں پر بورڈ کامیاب رہا ہے۔ امیر شریعت نے امت کو پیغام دیا کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کا تہیہ کر لے تو ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اور آپسی اتحاد کو ٹوٹنے نہ دے۔ کانفرنس سے مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی امیر جمعیت اہل حدیث و نائب صدر بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند و نائب صدر بورڈ، مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر بورڈ، مولانا عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا یاسین علی عثمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا سید بلال حسنی ندوی سیکریٹری بورڈ، مولانا محمود خان دریابادی رکن عاملہ بورڈ، مولانا ابو طالب رحمانی رکن عاملہ بورڈ، مولانا تنویر ہاشمی رکن بورڈ، جناب عارف مسعود رکن عاملہ بورڈ، مولانا خالد غازی پوری مفتی خلیل احمد جامعہ نظامیہ حیدرآباد، ڈاکٹر متین الدین قادری حیدرآباد، مولانا محمد مقصود عمران رشادی امام و خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور، مولانا عبد الرحیم رشیدی صدر جمعیت علماء کرناٹک، مولانا محمد قمر نقوی شیعہ مکتب فکر، ڈاکٹر سعد بلگامی امیر جماعت اسلامی کرناٹک و دیگر نے خطاب کیا۔ جلسے کی نظامت سیکریٹری بورڈ مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی اور کنوینر اجلاس مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اجلاس کی غرض و غایت بیان کی اور کہا کہ کس طرح وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کے پرکھوں کی طرف سے ملت کی فلاح کے لیے وقف کی گئی پیش قیمت املاک کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی 2 روزہ میٹنگ کے دوران تمام مسائل پر غور و خوض کیا گیا اور ایک پالیسی وضع کی گئی۔ اختتام سے قبل جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جس کے بعد سلیمان خان معاون کنوینر مجلس استقبالیہ نے ہدیہ تشکر پیش کیا اور صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ وہیں دوسری جانب نسل نو کو سیرت طیبہ سے روشناس کرائے مفتی یاسر ندیم الواجدی کا بڑا خطاب۔ جامعہ زینبیہ للبنات میں مسابقہ سیرت النبی کا انعقاد۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری کی نگری بیڑپور کلیر شریف میں مسابقہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر عالمی شہرت یافتہ شخصیت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی ڈائریکٹر برہان اکیڈمی شکاگو امریکہ نے شرکت کی۔ اپنے کلیدی خطاب میں مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی نے مدارس اسلامیہ قرآن کے تحفظ، ایمان و عقائد کے تحفظ کے سلسلے میں جامع خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے قلعے ہیں۔ انہوں نے سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلی خطاب کرتے ہوئے نئی نسلوں کو سیرت طیبہ سے روشناس کرانے پر زور دیا اور کہا کہ معاشرے میں بگاڑ اور خرابی کی بنیادی وجہ سنت نبوی سے دوری ہے۔ مولانا موصوف نے حاضرین مجلس کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔